السلام علیکم۔ آج بہت عرصے بعد پھر سونامی کی بازگشت ہے۔ سونامی روس کے قریبی جزیرے کیمچاٹکا میں آیا۔ یہ سونامی کس طرح سے آیا؟ سونامی آنے کی بیسک وجہ یہ تھی کہ زیر زمین سمندر کے نیچے زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے لہروں میں ارتعاش پیدا ہوا، لہروں نے تیزی سے سفر کرنا شروع کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ سمندر کے اوپر ان لہروں کی اونچائی 3 سے 5 میٹر ہو گئی اور وہ لہریں خشکی میں داخل ہو گئیں، جس سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ جانی نقصان کی اطلاع بھی آنا باقی ہے، لیکن روس کے اس جزیرے پر کیمچاٹکا پر کافی بڑے علاقے پر پانی داخل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جاپان کا جو متصل علاقہ ہے، جو جاپان کے جزیرے ہیں، وہاں پر بھی 60 سینٹی میٹر اونچی لہریں علاقے میں داخل ہوئی ہیں۔ اس بارے میں بھی ابھی اطلاعات آنا باقی ہیں کہ وہاں پر کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں، لیکن جو خطرناک بات یہ ہے کہ زلزلوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ 20 جولائی کو پہلے یہ زلزلہ آیا تھا، اس کا میگنیچیوڈ تقریباً 7.5 ریکٹر سکیل پہ تھا، ریکٹر سکیل پہ 7.5 تھا، اور آج جو زلزلہ آیا ہے وہ 8.8 میگنیچیوڈ کا ہے، یعنی کہ انتہائی اونچے درجے کا زلزلہ۔ کیونکہ اگر آپ پچھلے ہسٹری میں دیکھیں، جو 2004 میں بھی ایک بہت بڑی سونامی آئی تھی، تو جب 9.1 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا، تو آج 8.8 میگنیچیوڈ کا زلزلہ ہے، جس سے 3 سے 5 میٹر لہریں پیدا ہوئی ہیں اور اس علاقے کے اندر مزید زلزلے آنے کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور یہاں پر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ زلزلوں کا علاقہ ہے، تو یہاں پر خطرات ابھی باقی ہیں، اور جب ایک زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد کئی زلزلے آتے ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سونامی نے آج رشیا کے قریبی علاقے کیمچاٹکا کو ہٹ کیا ہے۔ زلزلہ کس طرح آتا ہے، زیر زمین زلزلے کس طرح آتے ہیں، پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ سونامی بیسیکلی زلزلوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی زلزلہ آتا ہے، زیر زمین سمندر کے اندر زلزلہ آتا ہے، جس سے لہروں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور وہ لہریں بہت تیزی سے سفر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے قریب جو خشکی کا علاقہ ہوتا ہے اس کو جا کر ہٹ کر دیتی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زیر زمین سمندر کے نیچے کس طرح سے زلزلے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ آج چونکہ سمندر کے نیچے پیدا ہوا ہے تو ہم سمندر کو ہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی ریزن تو ہو سکتی ہے جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، جو زمین ہے ہماری، وہ تہ در تہ جمی ہوئی ہے، یعنی ایک تہ ہے، اس کے بعد دوسری تہ ہے، تیسری تہ ہے، چوتھی تہ، تو اس کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ اچھا، ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ مختلف ریجنز کی مختلف ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ ایک ریجن کی ٹیکٹونک پلیٹ دوسرے ریجن کے ٹیکٹونک پلیٹ کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے پر مسلسل دباؤ بڑھاتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ کا دباؤ جو ہے دوسری ٹیکٹونک پلیٹ پر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کی سطح پر اپنی جگہ لینا شروع کر دیتی ہے، تو اس سے زمین میں بہت شدید ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹیکٹونک پلیٹیں اوپر ہو جاتی ہیں، تو ان ٹیکٹونک پلیٹوں کے اوپر ہونے سے زمین اوپر کی جانب بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور یہ ارتعاش زلزلے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر سمندر کے نیچے اس طرح ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتی ہیں تو وہاں پر شدید زلزلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے نیچے آتش فشاں پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، ان سے لاوا نکل سکتا ہے۔ یعنی خشکی پر ہی آتش فشاں پہاڑ نہیں ہو سکتا ضروری، زیر زمین سمندر کے نیچے بھی آتش فشاں پہاڑ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے بہت بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ اتنے زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں زیر زمین سمندر کے نیچے کہ وہ ایک جگہ سے لڑک جاتے ہیں یا اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ارتعاش، شدید ترین ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا آتش فشاں والے یا ٹیکٹونک پلیٹس والے زلزلوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندروں کے اندر، خاص طور پر جو ٹھنڈے علاقے کے سمندر ہوتے ہیں، رشیا کے اندر یا انٹارکٹیکا کے اندر، وہاں پر سمندر جم جاتا ہے اور بہت اونچے اونچے گلیشیئرز بن جاتے ہیں اور ان کی جو آئس برگز بن جاتے ہیں۔ جب وہ تھوڑی سی گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئس برگز ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے آئس برگز اپنے مین آئس برگ سے ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ سمندر میں گر جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سمندر کے اندر شدید ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں خشکی کی جانب ٹریول کرتی ہیں اور ایک سونامی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ریئر ہے کہ آسمان سے کوئی شہاب ثاقب جو ہے وہ گرتا ہے اور وہ سمندر میں گرتا ہے، اور اس سمندر میں گرنے سے بہت بڑے پیمانے پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ سونامی کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔
اب ہم ذکر کرتے ہیں جو آج آیا ہے جو سونامی، ان میں سے کون سی ریزنز ہیں. میں نے آپ کے سامنے 5 ریزنز بتائیں. ٹیکٹونک پلیٹس کی بتایا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ارتعاش کی وجہ سے، ان کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. آرٹیفیشل پہاڑ کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا ہے. آئس برگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ شہاب ثاقب کے گرنے کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا ہے. تو جو روس کے کیمچاٹکا جزیرے کے پاس جو زلزلہ آیا ہے سمندر کے اندر، یہ بیسک ٹیکٹونک پلیٹس کے آپس میں رگڑنے کی وجہ سے آیا. یعنی ایک ٹیکٹونک پلیٹ جو تھی وہ دوسری ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر چڑھ گئی، اس نے اپنی جگہ بنائی، وہاں شدید ارتعاش پیدا ہوا اور پانی کے اندر ایک موومنٹ پیدا ہوئی. اچھا، یہ موومنٹ اتنی شدید بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے. پانی عموماً اتنا تیز ٹریول نہیں کرتا، لیکن زلزلہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ پانی کی سپیڈ جو ہے وہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہو جاتی ہے. اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ موٹر وے پر جو سپیڈ لمٹ ہے وہ 120 کلومیٹر 120 کلومیٹر کی سپیڈ پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت تیز گاڑی چل رہی ہے. اس سے آپ سمجھیں کہ 7 ٹائمز زیادہ شدت کا جو سپیڈ ہوتی ہے پانی کی، بہت تیز، یعنی کہ تقریباً جو سمجھیں کہ آواز کی رفتار کے برابر جو ہے وہ پانی سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں، اس سے شدید ارتعاش پیدا ہوتا ہے، تو سمندر کے نیچے سے پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر کی جانب یوں سفر کرتا ہے، اور وہ جب سطح پر پہنچتا ہے تو وہ ایک رخ اختیار کر کے وہ کسی ایک جانب سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پانی کی اس کو بہت تیزی سے اس کو دھکیلا جاتا ہے. نیچے سے زلزلہ اس کو بہت تیزی سے دھکیلتا ہے، تو پانی جب سطح پر آتا ہے تو وہ پانی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہو جاتی ہے. جب یہ گہرے سمندر میں پانی چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی اونچائی بہت لہروں کی زیادہ نہیں ہوتی، بعض اوقات 1 میٹر 2 میٹر یا 3 میٹر تک ہوتی ہے. وہاں اتنا شدید لہروں کا آپ کو پریشر محسوس نہیں ہوتا، لیکن رفتار بہت تیز ہوتی ہے. لیکن جو ہی یہ لہریں جو ہے ساحل کے قریب پہنچتی ہیں اور وہاں پر گہرائی کم ہوتی ہے تو وہ لہریں جو ہے پریشر کی وجہ سے اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ 2004 کے سونامی کا ذکر کریں تو بحر الہند کے اندر جو انڈونیشیا کے علاقے میں اور اس کے علاوہ جو 14 ملکوں کو ہٹ کیا تھا، اس نے انڈونیشیا کے جزیرے کے قریب زلزلہ آیا تھا زیر سمندر کے نیچے. تو اس وقت لہروں کی جو اونچائی تھی وہ 10 میٹر تک چلی گئی تھی، بلند ہو گئی تھی، اور ان 10 میٹر تک بلند ہونے کی وجہ سے بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے تھے. ایک اندازے کے مطابق 2,30,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے اس سونامی کی وجہ سے، اور آج تک ہزاروں لوگوں کی لاشیں نہیں مل سکی. اور اس کے علاوہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہوئے تھے. تو وہ لہریں 10 میٹر سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی. اور یہ جو آج سونامی آیا یہ اتفاق سے ایسے علاقوں میں آیا جو کم آباد علاقے ہیں، اور یہاں پر روس کے علاقوں میں جزیرے پر وہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. اس کے علاوہ جو جاپان کا علاقہ ہے وہاں لہریں بہت اونچی نہیں ہوئیں اور وہاں پر بھی نقصان زیادہ نہیں ہوا. لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زلزلے جاری ہیں. 20 جولائی کو 7.5 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا اور آج 8.8 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ جب ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے تو یہ رکنے میں نہیں آتی اور ایک کے بعد ایک زلزلے آتے ہیں. اور یہ جو جاپان کا، انڈونیشیا کا اور یہ جو روس کے ساحل کے ساتھ کا علاقہ ہے، یہ ویسے ہی ٹیکٹونک پلیٹس کے حوالے سے بہت مشہور علاقہ ہے. یہاں پر ہر وقت زلزلے آتے رہتے ہیں. جاپان دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. انڈونیشیا کے اکثر علاقوں میں زلزلے بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. وہاں آتش فشاں پہاڑوں کی بھی فراوانی ہے اور زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹس میں موو کرتی رہتی ہیں. تو وہاں پر زلزلے آنا بہت روٹین کی بات ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر مزید یہ سلسلہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ اس سے بڑا سونامی بھی آ سکتا ہے.